السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں حکیم رضوان سعید نقشبندی ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں۔ اس ویڈیو میں آپ جانیں گے فلفل دراز کے متعلق تمام تر تفصیلات۔ تو یہ سب جاننے کے لیے اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں، اور جن ویورز نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں۔ تو جناب، بات کرتے ہیں فلفل دراز کے متعلق۔ اس کے مختلف کئی نام ہیں، جیسا فلفل دراز، دار فلفل، پیپل، پپری، پپلی اور مگا۔ انگلش میں اس کو لانگ پیپر بھی کہا جاتا ہے۔ ناظرین، یہ ایک بیل دار بوٹی کا پھل ہے جو کہ شہتوت کی مانند ہوتا ہے، مگر اس سے چھوٹا ہوتا ہے۔ جب یہ پھل پک جاتا ہے تو سیاہ رنگت اختیار کر لیتا ہے اور اس کی سطح کھردری ہو جاتی ہے۔ اس بیل کی جڑ کو ہی پپلا مول کہتے ہیں۔ اس کا رنگ بھورا، ذائقہ قدرے تیز اور تلخ، اور مزاج اس کا گرم خشک بدرجہ دوئم ہوتا ہے۔ ناظرین، اس کی مقدار خوراک 1 ماشا سے 2 ماشا تک استعمال کرنی چاہیے۔ اس سے زیادہ استعمال اس کا نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ ناظرین، اس کا مقام پیدائش بنگال، نینی تال، نیپال اور آسام کے سایہ دار مقامات ہیں۔ افعال کے لحاظ سے یہ مقوی معدہ، کاسر رئہ اور مقوی باء ہے۔ اس کو زیادہ تر تقویت ہضم کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور ضعف باء، وجع المفاصل، نقرس، عرق النساء اور سرد بلغمی امراض کے لیے بھی مناسب ادویات کے ساتھ اس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ ناظرین، اس کے علاوہ گل چشم یعنی کہ جو آنکھوں میں پھولا پڑ جانا، اور ومعہ ڈلکا بھی جسے کہتے ہیں، ان امراض کے خاتمے کے لیے یہ مناسب ادویات کے ہمراہ کھرل کر کے آنکھوں میں بھی لگاتے ہیں۔ سرد مواد اور ریح کو تحلیل کرنے کے لیے، اور جگر اور طحال یعنی کہ تیلی کے سدے توڑنے کے لیے اور کھانے کے ہاضمے کے لیے بھی اس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ معدہ اور کمر کو بھی یہ قوت دیتی ہے اور اعضائے شکمی میں گرمی پیدا کرتی ہے، پیشاب کو جاری کرتی اور یہ حمل کو بھی ساکت کرتی ہے۔ ناظرین، اس کے علاوہ فلفل دراز کو مختلف پکوان میں گرم مسالہ کی طرح بھی شامل کیا جاتا ہے۔ یہ نظام تنفس اور پیٹ سے جڑے امراض کے لیے بہترین تصور کی جاتی ہے۔ اس میں پروٹین، کاربوہائیڈریٹ، چینی، فائبر اور چکنائی بھی پائی جاتی ہے۔ یہ خون کو صاف کرتی ہے اور جسم سے فاسد مادوں کو خارج کرتی ہے، اور خون کی کمی کو دور کرنے کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے۔ اس میں نظام انہضام کو بہتر کرنے کی بھرپور صلاحیت پائی جاتی ہے۔ گیس اور بد ہضمی کو دور کر کے یہ پیٹ کو فائدہ دیتی ہے۔ ناظرین، اس کے علاوہ یہ پھیپھڑوں کو بھی صحت مند رکھتی ہے۔ کھانسی اور دمہ میں اس کا استعمال کسی نعمت سے کم نہیں۔ سانس کی انفیکشن میں مفید ثابت ہوتی ہے اور بخاروں کو بھی کم کرتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ جلد کے امراض کے علاج کے لیے بھی فائدہ مند ہے اور رنگت کو نکھارتی ہے۔ بواسیر کے لیے یہ بہت مفید چیز ہے۔ اس کے علاوہ یہ حیض کی بے قاعدگی کو درست کرتی ہے، اعصابی نظام کو تقویت بخشتی ہے، اضطراب، خوف اور فکر جیسے کیفیت سے بھی نجات دلاتی ہے۔ یہ یادداشت اور عقل کو بھی بڑھاتی ہے۔ جوڑوں کے درد میں مفید ہے، خاص طور پر گینٹیا میں اس کا استعمال فائدہ مند
ہوتا ہے۔ ناظرین، اس کے علاوہ فلفل دراز کا باقاعدہ استعمال ذیابیطس کے مریضوں کے لیے مفید ہے۔ یہ خون میں گلوکوز کی سطح کو اعتدال میں رکھتی ہے اور انسولین کو یہ کئی طرح کے بیکٹیریا سے ہونے والی انفیکشن کو ختم کرتی ہے اور دانت کے درد میں بھی مفید ثابت ہوتی ہے۔ ناظرین، اس کو کسی بھی کھانے کے ساتھ شامل کر کے کھایا جا سکتا ہے۔ کھانسی اور گلے کے امراض کے لیے اسے شہد میں ملا کر استعمال کرنا بہت مفید ہوتا ہے، مگر احتیاط کی بات اس میں یہ ہے کہ اس کو زیادہ طویل عرصے تک استعمال نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس کا مزاج گرم خشک ہوتا ہے۔ اس لیے اس کو صرف ضرورت کے تحت ہی استعمال کرنا چاہیے، مگر اس بات کا خصوصی دھیان رہے کہ کسی بھی بیماری کی صورت میں اسے استعمال کرنے سے قبل معالج کے ساتھ مشورہ ضرور کر لینا چاہیے۔ ناظرین، اس بتائی گئی معلومات کو آپ ضرور مد نظر رکھتے ہوئے اس کو استعمال اپنی صحت کا اور اپنے پیاروں کا بہت سا خیال رکھیں۔ خوش رہیں اور خوشیاں بانٹیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔